یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وَهَٰذَا النَّبِيُّ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشتپناہ ہے، حمایتی ہے. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کا گروہ جو ہے تلا ہوا ہے، اس پر آرزومند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں. لا یضلونکم وما یضلون الا انفسهم، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، انہیں اس کا شعور نہیں ہے. یہ اہل الکتاب دیکھیں کو انداز جو ہے بڑا ہی داعیانہ، جیسا کہ وہ 5واں رکوع تھا سورہ بقرہ کا، اس طرح کا انداز ہے. یا اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو. یا اہل کتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے. یہ بھی اس 5ویں رکوع میں آیت موجود تھی. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور ایک بڑی سازش کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کی تھی مسلمانوں کے خلاف اور محمد رسول اللہ کو ناکام بنانے کے لیے. اس سازش کا پس منظر کیا تھا کہ چونکہ صورتحال یہ آ چکی تھی دنیا کے سامنے کہ جو ایک مرتبہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، اب چاہے اسے مار دیں، اسے پیٹیں، اسے بھوکا رکھیں، اسے سزا دیں، جو بھی ٹارچر کریں، واپس نہیں آتا. تو دھاک بیٹھ گئی نا کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی کشش ہے، اسلام کے اندر کوئی ایسی حقانیت ہے، کوئی ایسی مٹھاس ہے کہ ایک آدمی بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے ایک دفعہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. یہ جو ساکھ بن گئی تھی اس کو توڑنے کا ذریعہ سوچا انہوں نے کہ ایسا کرو، صبح کے وقت اعلان کرو کہ ہم ایمان لے آئے، سارا دن محمد کی صحبت میں رہو صلی اللہ علیہ وسلم، شام کو کہہ دو جی دیکھ لیا ہم نے کچھ نہیں ہے یہاں، یہ دور کے ڈھول سہانے ہیں، ہم تو اپنے ہی کفر میں جا رہے ہیں، اپنے ہی راستے پہ جا رہے ہیں. اب اس سے یقیناً کچھ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے سازش کی ہوگی، کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی بڑے متقی لوگ تھے، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ آئے تھے، بڑے اعلان کے ساتھ شان کے ساتھ انہوں نے کلمہ کہا تھا اور ایمان قبول کیا تھا. پھر دیکھو سارے دن حضور کی محفل میں بیٹھے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہی ہوگا نا آخر. ایسے کیسے یہ لوگ چلے گئے؟ عام لوگوں کے دلوں میں وسوسہ اندازی جو ہے اس سے کرنا بہت آسان کام ہے. وہ سازش تھی جو بنائی، اور اسی کا اصل میں تعلق ہے قتل مرتد کی سزا. اسلامی ریاست میں اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے پھر کفر میں جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ اسلامی ریاست کی بنیاد ہے، آئیڈیولوجیکل ریاست ہے، یہ ایمان اور اسلامی تو اس کی بنیاد ہے. اس کی جڑوں کو کھولنے والی جو چیز ہو سکتی ہے اس کی تو پوری جو ہے اس کی بندش اور اس کا سد باب ہونا چاہیے. وقالت طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت دن چڑھے، وَكْفُرُوا آخِرَهُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئے، اندر سے جا کے کچھ لوگوں کو تو گھسیٹ لائیں گے ہم کہ وہ جو ہے وہ بھی اسلام کو چھوڑ دیں، وہ مشتبہ ہو جائے معاملہ، ان پر وسوسہ پیدا ہو جائے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے. ماننی اسی کی بات ہے. یعنی خطرہ بھی تھا کہ 4-6 اگر ہم جا کر حضور کے پاس اگر چند گھنٹے گزاریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی واقعی پھر اس کا دل کھل جائے. طے کر کے دیکھو ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اس پر ایمان نہیں لانا ہے ہم نے، لیکن صرف اعلان کرنا ایمان کا. یہ ہے مثال قرآن مجید میں شعوری نفاق. یعنی جو وقت انہوں نے گزارا ہے یہ ہے تو اسلام کا، قانون تو مسلمان ہیں، اگر اس دوران میں ان میں سے کوئی مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی، لیکن انہیں معلوم تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. جبکہ ایک وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ اندر ایمان ختم ہو چکا ہے لیکن انسان سمجھتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ اس کا کردار وہ جو ہے منافقانہ ہے، اس کا عمل منافقانہ ہے، اور اس کے اندر سے ایمان کی پونجی جو ہے جیسے کہ دیمک کسی کڑی کو کھا جائے تو شیطین کو چٹ کر چکی ہے دیمک،
لیکن یہ کہ بہرحال اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ ہے غیر شعوری نفاق اور یہ ہے شعوری نفاق۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ ان یؤتی احد، اب یہاں پہ پھر ان کا قول آ رہا ہے کہ دیکھو ایمان نہ لانا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی۔ یہ رسالت، یہ مذہبی پیشوائی، یہ تو ہماری میراث تھی، ہم اگر انہیں مان لیں گے تو وہ چیز ہم سے ان کو منتقل ہو جائے گی، لہٰذا ماننا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی بہرحال کسی طریقے سے ہوا اکھیڑنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجیے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے 2000 برس تک ایک منصب پر تمہیں فائد رکھا، اب یہ ہے کہ اس منصب کے نااہل ثابت ہو چکے ہو، تمہیں معزول کر دیا گیا، اور اب ایک نئی امت ہم نے بنائی ہے اور اس کو اس مقام پر نصب کر دیا ہے، انسٹالیشن ہو چکی ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، قل ان الفضل بید اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب، اب یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ برے سے برے گروہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی افراد اچھے بھی ہوتے ہیں۔ داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی مینشن کرتا رہے کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اسی طرح برے سے برے آدمی میں کوئی اچھائی بھی ہے، آپ اگر اسے دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف، اس میں جو اچھائی ہے اس کو مانیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اسے مجھ سے قد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، جو میری بات واقعی اچھی ہے اس کو تو تسلیم کر رہا ہے، لیکن جو بات غلط ہے اس کو رد کر رہا ہے۔ تو یہ دعوت کا اور تبلیغ کا بہت اہم حصہ ہے۔ اگر آپ ٹوٹلی نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی اندھا بہرا ہے تو میں بھی اندھا بہرا رہوں، یہ میری اچھائی کو بھی نہیں دیکھ سکتا، صرف میری برائی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر وہ سمجھے کہ میری برائی کی بھی صحیح نشاندہی کر رہا ہے، جو میری اچھائی ہے اس کو بھی مان رہا ہے، تو اس کا دل کھلے گا، وہ آپ کی بات سنے گا۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدِّهُ إِلَيْكَ، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے، امانت دار ان میں موجود ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، مَنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ، ان کے پاس اگر 1 دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدِّهُ إِلَيْكَ، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ، تب تو دے دے گا ورنہ نہیں دے گا۔ اچھا یہ ہے ان کے اکثر کا کردار، لیکن جو بھی تھوڑے بہت تھے ان نے ان کی اچھائی کا بھی ذکر کر دیا۔ اور بالفعل اس قسم کے کردار کے لوگ جو ہیں وہ عیسائیوں میں تھے، یہودیوں میں تو نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اہل کتاب کا مسئلہ ہو رہا ہے، اس میں یہ دونوں گروپ موجود ہیں۔ ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تورات میں نہیں ہے، لیکن اصل جو کتاب ہے ان کی مذہبی وہ تورات نہیں ہے، تالمود ہے۔ یوں سمجھیے کہ تورات تو ہے ام الکتاب ان کی جو بھی ہے، لیکن جو ان کا ساری شریعت ہے، جو ان کے ضوابط ہیں، قوانین ہیں، قواعد ہیں، عبادات کی تفاصیل ہیں، وہ سب ہے تالمود میں۔ اور تالمود میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی کے لیے یہودی سے جھوٹ بولنا حرام، غیر یہودی سے جیسے چاہو جھوٹ بولو، یہودی کے لیے کسی یہودی کا مال ہڑپ کرنا ناجائز حرام، غیر یہودی جنٹائلز اور گوئمز ان کا مال جس طرح چاہو دھوکے سے بائی ہوک بائی کروک جس طرح چاہو ہڑپ کرو، تو یہ ہمارے اوپر مواخذہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں غیر یہودی یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، اور ان سے فائدہ اٹھانا ہمارا حق ہے، جیسے کہ گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو اپنے ہل کے اندر جوت لینا یہ انسان کا حق ہے۔ تو ہمارا حق ہے ان حیوانوں سے اب جو چاہے لوٹ لے کھسوٹ لے، ان کی رضامندی سے لے لیں، ظلم کریں، اس میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی محاسبہ نہیں، یہ تالمود میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ذالک بانہم قالوا، اس لیے کہ ایک پکچر بھی اس پر بنی ہے جو امریکہ کے عیسائیوں نے بنائی ہے، دی ادر سائڈ آف اسرائیل، جس میں کہ انہوں نے ایک شخص نے ایک یہودی کتب خانے میں جا کر کتابیں نکال کر پھر اس کے اوپر نشان لکھا کر
یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کیا یہودیت کا جو اصل چہرہ ہے وہ اس ڈاکومنٹری کے اندر، ویڈیو کے اندر واضح کر دیا گیا ان کی کتابوں کے حوالے سے.